کہ ان قادیانی حضرات کے دلوں پر اس وقت کیا بیت رہی ہوگی، جنہیں یہ معلوم تھا کہ ابھی سے کچھ دن قبل ہی ہم سب کے سامنے انہوں نے مباہلے کا اعلان کیا ہے، اور مباہلے کا اعلان ہوتے ہی اس شخص کے اوپر لعنت برسنے لگی، اس شخص کے اوپر لعنت برسنے لگی، یعنی اس کی زبان پر فالج کا شدید اٹیک ہوا، کسی کو اس کا کچھ بھی ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ 20 دن کی بیماری کے بعد وہ خطبے کے لیے آئے اور انہوں نے وجہ یہ بیان کی کہ کیونکہ جلسے کے اندر بہت سے افراد شریک تھے اور ہر ایک کے ساتھ تصویریں بنوانا پڑتی تھیں، ملاقاتیں تھیں، لہٰذا تھکن تھی بہت زیادہ، اور پھر اچانک ایک خلا سا آ گیا۔ وہ خلا کیا تھا؟ سب جانتے ہیں کہ وہ خلا کیا تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس معلوم پر ایک لعنت برسی تھی، جس نے حق کے سامنے باطل کے مباہلہ ہونے کا اقرار کیا تھا۔ قادیانیوں کے اپنے جھوٹے نبی مرزا غلام احمد کے بقول بھی ان کا اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہاں اتنی بات صحیح ہے کہ جو بھی شخص سچے کے ساتھ مباہلہ کرتا ہے وہ سچے کی زندگی میں ہلاک ہو جاتا ہے، اور یہی ہوا۔ ان کے بقول ان کو ایک دلیل دینے کے طور پہ کہ علامہ الیاس ستار صاحب آپ سب کے سامنے الحمدللہ آج بھی موجود ہیں، جبکہ مرزا طاہر جس کے ساتھ مباہلہ ہوا تھا وہ سن 2003 میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آج بھی ہماری تمام قادیانیوں کے لیے ایک خاص درخواست ہے کہ اپنے دین کو عقل کی بنیاد پر تولو اور سمجھو، شاید کہ تمہیں راہ راست نصیب ہو جائے۔ علامہ صاحب کا یہ مضمون جو ہے یہ بہت سی تعداد میں ہمارا یہ مشن ہے کہ ہم اسے قادیانیوں تک پہنچائیں، اور صرف قادیانیوں تک نہیں بلکہ مسلمانوں کو بھی پہنچائیں، کیونکہ جس طریقے سے جس تیزی سے وہ اپنی تبلیغ کر رہے ہیں تو ہمیں یہ بات سب لوگوں کی طرف اجاگر کرنی ہے کہ قادیانی موومنٹ ہے کیا، اور قادیانی فرقے کو اب ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ علامہ الیاس ستار صاحب نے اس کی پوری عمارت گرا دی۔ الحمدللہ ان کا یہ مضمون فرعونی ممی نے بھی جو ہے وہ قادیانی نبی مرزا غلام احمد کو غلط ثابت کر دیا۔ فرعون کی ممی جو ہے وہ 1908 میں دریافت ہوئی، 1898 میں دریافت ہوئی تھی، اور مرزا غلام احمد جو ہے وہ 1908 میں انتقال کیا، یعنی اس کی زندگی اس کی وفات سے 10 سال پہلے دریافت ہو چکی تھی، لیکن اس نے اپنی پوری زندگی میں اس بارے میں کچھ بھی نہ لکھا نہ کچھ کہا۔ اور سورہ یونس کی آیت کہ ہم آج تیری لاش کو ہی بچائیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت ہو، اور بہت سے لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ مرزا غلام احمد اپنی پوری زندگی میں ایک لفظ اس بارے میں نہیں کہا، اور غافل انسان ثابت ہوا، اور کوئی بھی غافل انسان سچا نبی نہیں ہو سکتا۔ ایک اور بات یہ کہ قادیانی جو ہے وہ اپنے نبی کے لیے ایک دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اگر یہ کوئی غلط بات ہماری طرف منسوخ کرتے تو ہم ان کی رگے گردن کاٹ دیتے۔ اگر مرزا غلام احمد جھوٹے نبی تھے تو ان کی رگے گردن کیوں نہیں کٹی؟ نعوذ باللہ، وہ لوگوں کو اس طریقے سے اپنے حق کی طرف آنے کی اپنے باطل کی طرف بلانے کی دعوت دیتے ہیں۔ علامہ الیاس ستار صاحب نے اس کا بھی بہت بہترین جواب دیا، کہا کہ اگر کوئی سچا نبی اپنی طرف سے کوئی بات ملا دیتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو برداشت نہیں کرتے اور اس کی رگے گردن کاٹ دیتے، لیکن وہ تو ہے ہی جھوٹا نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ہی کتنے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، لیکن ان کے خلاف جہاد ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس طریقے سے ذلیل و خوار کیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔